في المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اس نشست کے لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی آپ کو اپنے بقا کی طرف جانا ہے تو آپ کو نفس امارہ سے بچنا ہوگا۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے۔ قرآن کی 13ویں پارہ کے اول آیت اللہ تبارک و تعالی بندگان خدا کے لیے بذریعہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہنچایا۔ ہماری اس صوفی نشست کی کلاس کے لیے بھی یہ بہت ضروری آیت کریمہ ہے، کیونکہ سلوک کے راستے میں نفس امارہ بہت ہی ہم کو تکلیف دیتا ہے اور ہمارے اور آپ کی عاقبت کو خراب کر دیتا ہے۔ کہ نفس امارہ سے جس نے بھی نہ بچا وہ کتنا بڑا بھی ماہرین تصوف ہو، ماہرین شریعت ہو، ماہرین طریقت ہو، ماہرین حقیقت ہو، ماہرین فنافی شیخ فنافی رسول بھی ہو، لیکن نفس امارہ کے چکر میں جس نے پھنس گیا وہ کبھی بھی آگے جا نہیں سکتا۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کے چنگل سے نکلنا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ ہر وقت جب بھی خیال ناپاک، گندگی خیال، زبان میں کسی کو گندا بولنے کو دل ہو رہا ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آنکھ سے خراب دیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کان سے برا سننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل میں برا کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ سے اور اپنے جسم سے کچھ گندا کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن قربان ہو جاؤں میرے اولیاء اللہ پر، میرے اکابرین اولیاء اللہ پر، میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمت اللہ علیہ پر، میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمت اللہ علیہ پر، غوث پاک پر، کہ ہمارے سلسلے کے اندر پورا کلمہ ہے۔ اسی کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں، اسی ہی واسطے گردن جھکائے پھرتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پہ لادا گیا ہے بوجھ بڑا، اسی ہی واسطے گردن جھکائے پھرتے ہیں۔ زمانے تہمتیں دیتا ہے ہم فقیروں کو، عجیب بات ہے ہم مسکرائے پھرتے ہیں۔ یہی ہے مشغلہ اہل نسبت کا، یہی ہے مشغلہ ہم جیسے اہل نسبت کا، زمانے والوں کو کلمہ پڑھائے پھرتے ہیں۔ میری ہے تعلیم عرفاں پیر و مرشد سے، اسی خلاصے سے دنیا پہ چھائے پھرتے ہیں۔ کبھی فقیروں میں
ہم آزمائے جاتے ہیں، کبھی خلوص سے ہم آزمائے پھرتے ہیں۔ ہمیشہ کہتے ہیں مہتاب شاہ فقیروں سے کہ من کی جھولی میں کلمہ چھپائے پھرتے ہیں، حجاب رکھتے ہیں جلووں کا ہم تو پیرا دل، وہ اور ہوں گے جو جلوے دکھائے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، جیسا کہ آج کی قرآن پاک کی آیت وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کیا ہے کہ اسی خلاصے سے دنیا پہ چھائے پھرتے ہیں۔ کبھی فقیروں میں ہم آزمائے پھرتے ہیں، کبھی ہم فقیروں میں آزمائے جاتے ہیں، کبھی خلوص سے ہم آزمائے پھرتے ہیں۔ آج خلوص کی بات ہے، سامنے دکھنے کے لیے ہم بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہمارے جیسا انسان، ہمارے جیسا اچھا انسان کوئی نہیں ہے، یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن اندر کی بات اللہ ہی جانے۔ تو سرکار پیر عادل اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ کبھی خلوص سے ہم آزمائے پھرتے ہیں، ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج خلوص، تو پچھلے ہفتے میں یہی کہا تھا کہ جب تک لا کو نفی نہ کرو گے الہ میں جانا مشکل ہے۔ پہلا منزلہ، پہلی عمارت 14 منزل کی عمارت ہے، پہلی منزل لا ہے، لا سے جس نے نکلا وہ الہ میں جائے گا۔ جب تک لا نفی نہ کرو گے الہ مشکل ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پچھلے بار بھی کہا کہ اپنے اس مہینے جمادی الاخر میں 6 دن آپ اپنا لگا لیجئے، تو دیکھیے کوئی قادر ولی بن کر نکلے گا، کوئی غوث الورا بن کے نکلیں گے، کوئی ہندل ولی بن کے نکلیں گے، کوئی سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ بن کے نکلیں گے، کوئی سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بن کے نکلیں گے۔ کیونکہ لا کی منزل بربادی کی منزل ہے۔ اسلام میں ہی موجود ہے نفس امارہ، لا کی منزل میں ہی موجود ہے نفس لوامہ، لا کی منزل میں ہی موجود ہے نفس ملہمہ۔ لا کے منزل میں یہ 3 منزل اگر لا کر نکلیں گے تو نفس مطمئنہ جو آپ کے سر کی منزل ہے وہ الہ کی منزل ہے۔ لا کے منزل میں 3 نفس کام کر رہا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ۔ جب تک اس 3 نفس سے نہیں نکلو گے تو الہ میں پہنچو گے نہیں۔ تو یہ ایسا تو بولا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ آگے آپ بتایا جائے گا، لیکن خلوص کے دل کی بات بول رہا ہوں، خلوص، اپنے خلوص کے بارے میں بتلا رہا ہوں۔ نفس امارہ سب سے بڑا ہمارے لیے خطرناک چیز ہے، یعنی خواہشات، کھانے کا خواہش، دیکھنے کی خواہش، سننے کی خواہش، سوچنے کی خواہش، اور احساس یعنی ٹچ کرنے کی خواہش۔ یہ جب تک خواہش پورا نہیں ہوگا نفس امارہ خوش نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نفس امارہ سے جو نکلا، قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، 13ویں پارے کی جو آیت کریمہ کا جب میں تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے نفس امارہ۔ بولے تم مرید ہے، تم پیر صاحب ہے، تم نبی ہے، تم ولی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن نفس امارہ سے تم نکلو گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کے لیے کہتے ہیں یہ لا کی منزل ہے، یہ لا کی منزل جس نے طے کیا الہ میں گیا، نفس مطمئنہ ہوگا۔ تو نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس امارہ، سب سے بڑا خطرناک چیز ہے نفس امارہ۔ اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میری بات نہیں، سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میرے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ نفس امارہ یہ دنیا کے اندر دو نئی بات پیدا ہوتی رہتی ہے، ایک اچھی بات ہے ایک بری بات ہے۔ تو اچھی بات تو ہم قابل قبول استقبال کرتے ہیں، لیکن جو خراب بات ہے ہم اس کو استقبال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کو استقبال نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن وہ نکل نہیں رہا ہے۔ میں اگر گندا دیکھ لوں وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا ہے، میرے آنکھ سے نہیں نکل رہا ہے، تو وہ کیا کیا جائے، اس کو لا کرنا پڑے گا۔ میں کچھ گندا بولنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کا عادی ہو جاتا ہوں، میرے زبان سے نکل نہیں رہا ہے۔ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں تو جھوٹ مجھ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ میں غیبت سننے والا ہوں، بیک بائٹنگ کرنے والا ہوں، میں کسی کا غیبت سننے والا ہوں، تو میرا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ غیبت۔ میں برا سوچنے والا ہوں تو میرا حال یہی ہوگا کہ ہمیشہ میں برا سوچتا رہوں گا۔ تو اس کو کیا بولے اللہ کے اولیاء اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو لا کرو، اس کو نکالو۔ یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ بری بات زبان میں نہیں ہے، آنکھ میں بری چیز، بری گندی چیز نہیں ہے بول کر تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کان میں کوئی بھی غیبت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں بول رہا ہے تو بولے نہیں مجھے غیبت مت سناؤ، کیونکہ میں کلمے والا ہوں۔ ہم اپنے سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم اپنے سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت کو چھپائے پھرتے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر خدا کی بار امانت ہے، میرے جسم میں میرے پیر نے وہ کلمہ لکھ دیا ہے، تو میرا مقام کیا ہے؟ اگر میں اپنے مقام کو نہ سمجھوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، میں کیسے آگے جاؤں گا؟ تو اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میرے بزرگان دین کے صدقے طفیل، میرے پیر کامل اس کو اور ایک کلام میں کہتے ہیں، کون کہتا ہے مجبور زندگی میں ہوں میں؟ کون کہتا ہے کہ مجبور زندگی میں ہوں میں؟ فرشتوں نے جسے سجدہ کیا وہی ہوں میں۔ کوئی معمولی نہیں ہو، کسی کو مت مارو۔ کیوں بولتے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بچے کو بھی مت مارو، اپنی عورت کو بھی مت مارو، اپنے ماں باپ کو بھی پریشان مت کرو، کسی دنیا والوں کو مت کرو، کیونکہ ہمارے ابو الآدم آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی اولادوں میں سے ہے۔ اپنی قدر و قیمت سمجھو، کوئی گندا کام مت کرو، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے، جناتوں کے سامنے ہمیں جو عزت دیا، اور ہم وہ عزت کو ہم ہی پامال کریں گے، ہمیں خراب کریں گے تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ جس کو میرے پیر کامل اپنے کتاب جو ہے میزان عادل کے اندر کہہ رہے ہیں، جو ہے ٹائٹل ہے قیل و قال، کون کہتا ہے مجبور زندگی میں ہوں میں؟ کیا فرشتوں نے سجدہ جسے وہی ہوں میں؟ تجھے تلاش تھی مدت سے جس دفینے کی، کیا تجھے تلاش تھی؟ اے گوگل میٹ والوں، اے یوٹیوب والوں، پیر کامل آج کامل پیر لوگ نہیں ہیں، تو اس کے لیے میرے پیر کامل 50 سال پہلے ہی اپنی کتاب میزان عادل میں کہتے ہیں، تجھے تلاش تھی مدت سے جس دفینے کی، وہی خزانہ عرفان و آگہی ہوں میں، وہی خزانہ عرفان آگہی ہوں میں۔ اب جو ہے آپ کے گھر گھر بیٹھے ہم سالک بنا رہے ہیں، ہم ولی اللہ بنا رہے ہیں، یہ میرے پیر کامل کا صدقہ ہے۔ میں تو خادم سلسلہ ہوں، سراپا غم ہوں مجھے عزیز، غم عزیز ہے لیکن سراپا غم ہوں مجھے، غم عزیز ہے لیکن یہ کیسے کہہ دوں کہ بیگانہ میں خوشی ہوں میں۔ مجھ سے غم میں زندگی کرنا ہے، ہزاروں اہل محبت ہے بزم عالم میں، شناخت آسا ہو جس کا وہ آدمی ہوں میں۔ شناخت آسان ہو، یعنی آج گوگل میٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک
زندہ نواز سرکار کو، سرکار پیر عادل بجابر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ تک آشنا کیا جا رہا ہے۔ شناخت آسا ہوں جس کی وہ آدمی ہوں میں، خلوص و عقیدت ہے میرا سرمایہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خلوص و عقیدت ہے میرا سرمایہ، سراپا عاجز ہوں تصویر سادگی ہوں میں۔ سراپا، میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سراپا عاجز ہوں تصویر سادگی ہوں میں، حضور مہتاب شاہ کا صدقہ ہے، حضور حضرت مہتاب شاہ کا صدقہ ہے، چراغ محفل عرفاں کی روشنی ہوں میں۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجابر رحمۃ اللہ علیہ سرکار زندہ نواز چراغ محفل عرفاں کی روشنی ہوں میں، بدن پہ خرقہ اور سر پہ تاج پیر عادل، بدن پہ خرقہ اور سر پہ تاج پیر عادل، جو کہے جو دیکھے کوئی بھی کہہ دے کہ قادری ہوں میں۔ جو بھی سر پہ تاج ہے، بدن پہ خرقہ ہے اور سر پہ تاج پیر عادل، جو دیکھے کوئی بھی کہہ دے کہ قادری ہوں میں، کون کہتا ہے مجبور زندگی ہوں میں۔ تو اس کے لیے اے میرے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، یہ مت سمجھو کہ تم مجبور ہو، تمہاری معمولی نہیں ہے، میں تمہارا خدمت کر رہا ہوں، یہ مت سمجھو یہ تم ہی کامل ہو، تم ابو الآدم کے اولاد ہو، تم کوئی غلط کام مت کرو، انسانیت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ اس کے لیے دو تین کلاس سے قبل میں نے کہا کہ انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، مٹی کا کام ہے نرمی کرنا، یعنی نرمی، ہم میں بھی خصلت آگ ہے، ہم میں بھی خصلت پانی ہے، ہم میں بھی خصلت نور ہے، ہم میں بھی خصلت مٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے۔ مٹی کا کام ہے ہر چیز کو جو ہے نرم کرنا، ہر چیز کو اگانا، جیسا کہ ولایت کو اگائیے، نبوت کو اگائیے، اپنے آنکھ کی روشنی کو روشن کیجیے، اپنے کان کے جو سننے کو روشن کیجیے اللہ کی باتیں۔ اس زبان سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، کلیم اللہ ہوئے، وہ بھی تو انسان تھے، حضرت انسان تھے۔ خضر علیہ السلام جو ہے تمام انبیاء کو بھی، تمام اولیاء اللہ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بھی تو انسان تھے۔ سیاح لامکہ جو ہے تاجدار انبیاء احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشریت کا روپ لے کر بشریت میں اپنے محبوب کو دیکھا۔ تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انسانیت پر، کیونکہ جو ابو الآدم علیہ السلام پر جو ہے ہم کو ہمارے جو ہے انسانیت کے لیے، انسانیت میں افضل بشر بن کے آئے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کیا قدر و قیمت ہے انسان کی، لیکن ہم نے جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا، گندا دیکھ کر اپنی جو عاقبت کو برباد کر دیا، کان میں سماعت غلط سن کر، غیبت سن کر، فساد سن کر جو ہے اپنے دل کو خراب کر دیا، دل میں سب تمام کے بارے میں غلط سوچ کر اپنے دل کو خراب کر دیا۔ ہم اپنے سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں اور خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں۔ کیا بڑا درجہ میرے پیر کامل نے دیا، یعنی انسانیت میں بھی کتنا بڑا درجہ ہم کو عطا کیا، لیکن ہم اپنے انسان درجت کو ہم نے نہیں دیکھے، ہم اپنے نہیں سمجھے، اور ہم اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے۔ پھر بھی اور اس کے اوپر پیران عظام نے، سرکار زندہ نواز نے، سرکار پیر عادل بجابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر کرم کر سر پر تاج بھی دیے، بدن پہ خرقہ بھی عطا فرمایا، بدن پہ پوشاک ہو ہری کہ تیرا نام ہو قادری، اتنا بڑا مقام سے نوازا، مریدوں کو بھی نوازا، سب کو بھی نوازا، ہر پیر نوازا، یعنی ہر پیروں نے نوازا کوئی، لیکن لوگ ہم کو کیا بولتے ہیں، تہمتیں دیتے ہیں، ہم کو برباد، ہم کو غلط سوچتے ہیں، لیکن دنیا آج ہمارے اس سے چل رہی ہے۔ آج رحمت للعالمین کا کرم
इंसानियत पे हो रहा है, जिन्नात पे नहीं हो रहा है। इंसानियत का करम हम बुजुर्गान दीन के सदके तो फिर आज दुनिया चल रही है। अगर इस दुनिया के अंदर इंसानियत ना होता और अल्लाह के रसूल ना आते तो हम पर यानी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा तकलीफ, ये जिन्नात अपना जो है कितना तकलीफ देते थे, लेकिन हमारे रहमतुल्लाह आलमीन के सदके तुफेल हम पर इतना करम कर दिया। अब यही है औलिया का सेवा, यही रहा है कि हम क्या करना चाहिए कि हम अपने जबान को पाक करके जो पाक होना चाहिए। हम जो है आंख से बुरा ना देखकर अपने पीर का दीदार का मुस्तहक बने, अपने हबीबे किबरिया का दीदार का मुस्तहक बने, अपने रब काबा का दीदार का मुस्तहक बने, और अपने पीर के जो कानों में अपने पीर के बयान को सुनने का, पीर की बात सुनने का ख्याल रखे। और ऐसे ऐसा चलता चलते आपको जो है रसूल अल्लाह की बात का सुनने का भी मुस्तहक बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शिरकत करने का हमें मौका मिले, ये तमाम चीज हमारा नियत दिल में होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हाँ, पीर ने आपको नवाजा है, लेकिन वो क्या है, मजबूरी है। मजबूरी में पीर पर बोझ नहीं डालना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी आ रहा है, बाबा आप संभाल लीजिए, तो पीर को क्या कर रहे, गुलाम बना रहे हो। पीर को गुलाम बनाकर आप आका बनोगे, क्या सरवरी होगा, आबादी होगा? नहीं नहीं, पीर को आबाद करो, पीर को आबाद करो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। कभी कोई पूछे तो यही बोलो, करम है आपका, करम है आपका। तो इससे क्या होगा कि हमें कामयाबी मिलेगी, है ना। हम लोग नहीं बाबा मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है, नहीं, पीर पर हमेशा करम कीजिए। पीर हमेशा हर वक्त हर लम्हा आपके ख्याल में रहता है। सैयदुल औलिया गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु कहते हैं कि मैं दुनिया को राई के दाने के बराबर देखता हूं। क्या उसका मतलब है, किसको देख रहे हैं? और कहते हैं मेरे मुरीदो तुम मत घबराओ, क्यों, मैं तुम्हारा देख रहा हूं, तुम मेरे नेटवर्क में हो, तुम कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं, मेरा निस्बत तुमसे है, मेरा निस्बत, और तुम मेरे निस्बत वाले हो, तुम कादरी हो। जिसको फाजिल बरेली अहमद रजा साहब, अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो इसके लिए वो कुदरत नुमा हमारे साथ है, तो कुदरत नुमा हमारे साथ होना चाहिए। तो हम सुलूक के रास्ते के अंदर अपने जबान को ठीक कीजिए, अपने आंख का जो जो देखा देखने का जो ख्याल को ठीक कीजिए, अपने कान का सुनने का जो सिस्टम को ठीक कीजिए, अपने दिल का सोचने का सिस्टम को ठीक कीजिए, हर चीज से पाक कीजिए। इसी के लिए सरकार पीर आदिल कहते हैं फना से बका हो मजा जब मिलेगा। क्या फना करो कि अपने जबान में जो भी गंदा चीज है इसको फना करो, और पीर की बात को, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को, कुरान की बात को, जिक्रुल्लाह से, दरूदो शरीफ से जबान को बका करो। आंख से गंदा चीज से, मोबाइलों को गंदा चीज है वो तमाम को फना कर दीजिए, और उसी में वही मोबाइल के अंदर कुरान को देखिए, हदीसों को देखिए, तर्जुमा देखिए। हाँ, और अल्लाह के आजकल जो बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम के बयानात को देखिए, सैयद सादात को देखिए, जिससे क्या होगा, आंख के अंदर वो नूर नला नूर रोशनी पड़ेगी। मज़ारों को देखिए, जिससे क्या होगा, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। उसी तरह आज यूट्यूब के जरिए ही, ये गूगल मीट के जरिए ही, ये कितना है कि अपने कानों में कुरान को सुनिए। नहीं मुझे पढ़ने को नहीं आ रहा है, कुरान सुन तो सकते हैं, हदीसों सुन सकते हैं, औलिया की बात तो सुन सकते हैं, पीरान उज़्ज़ाम की बात को सुन सकते हैं, अभी हमारे नूरानी पीर सूफी टॉक को भी सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कान में वो असरात पैदा होंगे, और दिल में बस जो भी गंदगी ख्याल है, इन्हें गंदा खाने का ख्याल, गंदा सोचने का ख्याल, तमाम को खात्मा करके दिल में वो नूरानियत का आगाज कीजिए। ये तमाम चीज आगाज हो जाएगा, वो आदमी बन जाएगा, वो इंसान बन जाएगा, तो उसके एहसास में
جو اللہ وہ کس کے پر وہ ہاتھ جس کے اوپر بھی رکھ دیا جائے گا ید اللہ ہوگا, اللہ کا ہاتھ ہوگا, یعنی اللہ کا ہاتھ ہوگا. کیوں بولے تو وہ جس کے اوپر بولتے بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو, کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کے ہاتھ میں پاکی ہے. نہیں تو ناپاک چیز کے اوپر ہم لوگ کیوں نہیں رکھنے کو جاتے؟ ارے تو میرا دوست نہیں, اس کے لیے ایسا تو پاک ہاتھ بننے کے لیے تیار ہو جائیے, وہ پاک آنکھ بننے کے لیے تیار ہو جائیے, وہ پاک بات سننے کے لیے تیار ہو جائیے, پاک بات بولنے کے لیے تیار ہو جائیے, اور دل میں پاک سوچنے کے لیے تیار ہو جائیے. وہ پاک انسان سے دنیا چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی وہ پاک انسان ہوگا میں قیامت نہیں لاؤں گا, یہ دنیا کو خاتمہ نہیں کروں گا. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کے صدقے طفیل ہمیں سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات سے نوازا, سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیمات سے نوازا, اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما, اور سلوک کے راستے کے اندر ہم تمام کو کامیاب ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے صدقے طفیل جو بات میں نے کیا, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.